أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم. امسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طلاق کے ضابطے. طلاق 2 مرتبہ ہی ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد یا تو اچھے طریقے پر بیوی کو روک رکھا جائے یا حسن سلوک کے ساتھ آزادی دے دی جائے، اور تمہارے لیے یہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس طلب کرو. ہاں ہے کہ وہ حدود الہی قائم نہ رکھ سکیں گے، اور تم لوگوں کو بھی یہ احساس ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، ازدواجی زندگی صحیح طور پر نہیں گزار سکیں گے، تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ عورت خلا کا بدل دے دے. یہ اللہ کی متعین کردہ حدیں ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھیں گے وہ ظلم کرنے والے اور والے ہوں گے. پھر اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں جائے گی اس سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. وہ بھی اگر کسی وجہ سے وہ اسے طلاق دے دے تو دونوں کے لیے اس میں حرج نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، اگر یہ سمجھیں کہ وہ حدود الہی کا پاس و لحاظ رکھیں گے. یہ اللہ کے ضابطے ہیں جو ان لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلامی احکام جانتے ہیں. اور اگر تم بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی مدت عدت کے اختتام تک پہنچ رہی ہو، مدت عدت کے اختتام تک پہنچ رہی ہو، تو عدت گزرنے سے پہلے یا تو انہیں بھلے طریقے پر روک لو یعنی رجوع کر لو، یا اچھے طریقے پر رخصت کر دو. انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اور زیادتی کرنے کے لیے روکنا جائز نہیں ہے. جو ایسا کرے گا خود اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں اور حکموں کو مذاق مت سمجھو. یاد رکھو ان انعامات کو جو اللہ نے تم پر کیے، اور ان ہدایات کو جو اللہ تعالی نے کتاب میں نازل فرمائی، اور ان حکیمانہ باتوں کو جن کی نصیحت وہ تم کو فرماتا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ کو تمام باتوں کا علم ہے. یہ آیات کریمہ آیت نمبر 229 سے 231 تک یہ 3 آیتیں ہیں جن میں معاشرتی زندگی کے احکام بیان کیے گئے ہیں.
معاشرتی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، کسی خاندان کا وجود کیسے ہوتا ہے، فیملی لائف کا سلسلہ شروع کس طرح ہوتا ہے، پہلے تو اسے بتایا گیا۔ اور اب جب میاں اور بیوی اپنے ازدواجی رشتے میں بندھ گئے اور انہوں نے ایک زندگی ازدواجی شروع کر دی، تو ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق عائد کیے گئے ہیں وہ ان کو ادا کرنا ہے، اور ان کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات ہوں، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو اس کا ذریعہ بنائے کہ اچھی اولاد وجود میں آئے۔ بچوں کی جب اللہ تعالیٰ ان کی نعمت نصیب فرمائے، اچھی تربیت ہو، اچھی دیکھ ریکھ ہو، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بچوں میں اچھی عادتیں پیدا کی جائیں اور برائیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسا خاندان وجود میں آتا ہے جس کی حیثیت عمارت کے لیے ایک مضبوط اینٹ کی ہوتی ہے، کہ اگر ایک فرد اچھا ہے، دوسرا فرد اچھا ہے تو خاندان اچھا ہوگا، فیملی لائف اچھی ہوگی، ایک خانگی زندگی کا آغاز اچھا ہوگا، تسلسل اچھا رہے گا، اور پھر اس کے بعد یہ ایک یونٹ ہے، اور اب خاندان سے خاندان اور فیملی سے فیملی ملتی چلی جائے گی، تو ایسے ہی جیسے مضبوط اینٹوں سے دیوار کھڑی کی جا رہی، عمارت کی تیاری ہو رہی، اور یہ عمارت پوری سوسائٹی کی ہے۔ اب پوری سوسائٹی کے افراد اچھے ہوں گے، خاندان اچھے ہوں گے، فیملیز اچھی ہوں گی، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تمدن اچھا ہوگا، شہر اچھا ہوگا، سوسائٹی اچھی ہوگی، اور پھر اچھے لوگوں سے جو لوگ نکل کر حکومت کریں گے وہ اچھے ہوں گے۔ اس لیے خاندان کی تشکیل کا جو موضوع ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کیف متفق، جس طرح بھی ممکن ہوا کوئی چیز وجود میں آ گئی، شادی کے بندھن میں بس رسموں کی وجہ سے بندھ گئے، اور نہ میاں کی تربیت، نہ بیوی کی تربیت، نہ زوجین کے حقوق کا عطا پتہ، نہ شریعت کا کچھ حوالہ، بس ایک نر و ایک مادہ ہیں، بیل ہیں، سانڈ ہیں، بھینس ہیں، گائے ہیں، بکرے ہیں، بکریاں ہیں، جانوروں کی ایک تعداد ہے، شکلیں الگ ہیں، یہ انسان کہلاتے ہیں، وہ دیگر جانوروں کے نام سے موسوم ہے، لیکن عام جانوروں کی طرح ہے، بلکہ انسان جب بگڑتا ہے تو جانوروں کو مات کر دیتا ہے، جانوروں کو بھی کاٹ کے کھا جاتا ہے، ان پر بھی ظلم کرتا ہے، اور خود اپنوں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو مجرم و بدمعاش ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ جانور کی تو ایک حد ہے، اس کی ایک نیچر ہے، اس نیچر سے وہ آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی بھینس تلوار لے کے نکلے کہ آج تو سب انسانوں کو قتل کر دینا ہے۔ وہ اپنے جو بھی کام کرے گی وہ اس کا نیچرل کام ہے، طبعی کام، ان حدود سے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ لیکن انسان، اللہ، یہ ایسا شیطان بنتا ہے کہ شیطان بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہم کو بھی مات دے کر کہاں پہنچ گیا۔ اس نے تو آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ اندازی کی تھی اور ان سے ایک غلطی کروا دی، لیکن یہ تو اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے کہ غلطیوں پر مجبور کرتا ہے، نہ کرو تو جیل میں سڑا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، مارتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، جو شاید شیطان بھی نہیں کر سکا۔ شیطان کو بھی یہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اچھے توازن کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، لیکن یہ بگڑتا ہے تو اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے، سب سے گھٹیا، سب سے حقیر، سب سے نچلے طبقے میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، نہیں بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے۔ تو
انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جب بگڑتا ہے۔ اس لیے جہاں بگاڑ ہوا ہے دیکھ لیجئے، یورپ اور امریکہ میں جب شیطان کے پیچھے چلنا شروع کیا تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ میاں بیوی بس شہوت رانیاں کرتے پھرتے ہیں بدکاروں کی طرح، اور دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر بیویاں طلاق دیتی ہیں وہاں پہ، کیونکہ قانونی طور پر بیوی کو بھی پورا حق طلاق کا دیا گیا ہے جیسے شوہر کو دیا گیا ہے۔ تو اکثر و بیشتر بیویاں طلاق دیتی ہیں اور شوہروں کی حالت تباہ ہوتی ہے، روتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے واشنگٹن کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے یہاں میرا جانا ہوا، اور بڑا اچھا نام ان کا تھا اور اچھا تعارف۔ اب اس کے بعد جب مجھے اپنے ہاسپٹل سے لے کر اپنے گھر کی طرف گئے تو راستے بھر انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا کہ کس طرح میری بیوی نے مجھے طلاق دے دی، میں نے کتنی دولت جمع کی اور کیا کیا انتظامات کیے، اور وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اور جو اس معاشرے کی ذاتیاں ہیں، مظالم ہیں، ان کو بتاتے رہے کہ یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد جب اپنے گھر وہ مجھے لے گئے تو میں حیران تھا کہ وہ گھر اتنا بڑا تھا جیسے کوئی پورا محلہ ہو۔ اس گھر کے ایک کمرے میں، جبکہ 10 کمرے تھے، میرا قیام ہوا تو لیٹرین میں جب میں گیا تو لیٹرین ہم لوگوں کے کمروں سے بھی دگنا بڑا تھا، اور جو اس میں انتظامات تھے عام طور پر چھوٹے علاقوں میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ مسلمان ہیں، وہ مسلم ڈاکٹر ہیں، اور دیگر لوگوں کی کتنی کہانیاں ہیں کڑوی کسی۔ اسی لیے یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں پر ظلم یورپ میں ہوتا ہے، یہ باقاعدہ تحقیقاتی رپورٹس میں درج کیا گیا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ آج سے 10 12 15 سال پہلے جب ایک لہر چلی تھی اسلام کے خلاف، جب سخت پروپیگنڈا کیا گیا تو سب سے زیادہ برطانیہ کی عورتوں نے احتجاج کرتے ہوئے 20,000 خواتین، عیسائی خواتین مسلمان ہوئی تھی۔ انہوں نے تماچا رسید کیا تھا برطانوی تہذیب پر اور برطانوی تمدن پر کہ ایک گندو، ناپاکو، ذلیلو، تم فخر کرتے ہو، ارے تمہارے گھر میں تو سوائے موت کے اور سوائے ظلم کے اور کیا رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اسلام ہی نہیں لائی، باقاعدہ برقع پہنا انہوں نے، اور اسلام کے حجاب کو اختیار کیا کہ اسلام تحفظ فراہم کرتا ہے عورتوں کو۔ لیکن دوسرا جو تمدن ہے، جہاں جہاں بھی صرف انسان اپنی شہوتوں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور شیطان کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہاں ایسی تباہیاں ہوتی ہیں، ایسے مظالم ہوتے ہیں، ایسی تباہ کاریاں ہوتی ہیں کہ ان کی مثال نہیں۔ تو چھپاتے ہیں اپنے جرائم کو، چھپاتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنا ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تمدن ہے جس میں بچوں کو کبھی ممتا نہیں ملتی، باپ کی شفقت نہیں ملتی، وہ دور لگ گئے۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے حوالے کر دیے جاتے ہیں چلڈرن ہوم کے، بچوں کے لیے بنا دیے گئے ہیں، گویا ان کے لیے ہاسپٹل ہے یا ان کے لیے گھر بنا دیے گئے ہیں۔ اب وہاں ملازمائیں ہیں جن کو تنخواہ دی جاتی ہے، وہ ان بچوں کو پالتی ہیں، پوستی ہیں، ہگاتی ہیں، متاتی ہیں، کھلاتی ہیں۔ تو چونکہ ان کے حوالے کر دیا گیا، ظاہر ہے کہ وہ ماں ہی ملازمے کی طرح ہی کام کرے گی، زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی پوری کرے گی، جیسے کوئی نرس پوری کرتی، کوئی ڈاکٹر پوری کرتا ہے۔ وہ شفقت اپنے اندر بہرحال نہیں رکھ سکتا جو باپ کے اندر ہوتی ہے، جو ماں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس طرح بچے ماں کی ممتا سے اور باپ کی شفقت سے جب محروم ہو کر ایک پروان چڑھتے ہیں اس مجرمانہ ماحول میں، تو بس وہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ اب انہیں اپنی خواہشات پوری کرنی جیسے ان کے باپ نے کی۔ وہ مجرم باپ جو تھا اس کو لڑکے کوستے ہیں، اور پھر اسی مادی تہذیب کا یہ نتیجہ ہے کہ جب ذرا بوڑھے ہوئے ماں باپ تو اولڈ ہوم کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جہاں پھر وہ ملازموں کے حوالے ہوتے ہیں، کیونکہ گھر میں فرصت نہیں ہے، بیوی کام پہ جا رہی ہے، شوہر کام پہ جا رہا ہے، بچوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، ماں باپ کو سنبھالنے کی فرصت نہیں، کون کھانا دے گا، کون چائے دے گا، اور کون ان کو دوا دے گا۔ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کو تو تجارتی زندگی میں رہنا ہے، کاروباری زندگی ہو، یہ زندگی میں ایک دوڑ ہے، ایک مشین ہے، اس میں ہم بیٹھ کر ابا کو دیکھیں گے، اماں کو دیکھیں گے کہ ان کو چھینک آ گئی، ان کو بخار ہو گیا، ان کا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، اس کی فرصت نہیں ہے۔
اس لیے بڑوں کے لیے اولڈ ہوم، بچوں کے لیے چلڈرن ہوم، یہ پوری طرح سے حاوی ہو گیا. اور اب ہندوستان میں یہ لعنت لائی جا رہی ہے. یہاں کے تھکیلے، گندے، حقیر، مغرب کا تھوک چاٹنے والے مجرم و فیشنیبل وہاں کی لعنتیں لانے پہ لگے ہوئے ہیں. لہٰذا اب یہاں بھی چلڈرن ہوم اور اولڈ ہوم کھولے جا رہے ہیں فخر کے ساتھ کہ مغربی اور یورپین تہذیب کے قریب ہو رہے ہیں. اور جتنا زیادہ قریب ہوتے جائیں گے ملعون ہوتے جائیں گے، منحوس ہوتے جائیں گے، مردود ہوتے جائیں گے. انہوں نے تو اوپر غلاف چڑھا رکھے ہیں، عمدہ سڑکیں ہیں، شاندار ہوٹل ہے، اچھی بلڈنگیں ہیں، اوپر کے غلاف بڑے اچھے ہیں، لیکن دل اور دماغ اور نفسیات اور اندر کی دنیا کالی ہے. یہ وہ صورتحال ہے. معاشرت بگڑی تو اتنی بگڑی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ میں دیکھا، فرانس میں دیکھا، جرمنی میں دیکھا، برطانیہ میں تو بار بار دیکھا کہ بڈھی عورتیں اپنا چہرہ لیے چلی جا رہی، کوئی ایک شخص ان کے ساتھ نہیں. کوئی بڈھا چلا جا رہا ہے، کبھی 2 بڈھے بڑھیا چلے جا رہے ہیں. ایک تو وہ نکلتے ہی کم ہے، لیکن بہرحال اپنی جہاں پر بھی ان کو ٹھہرایا جاتا ہے. حالت یہ ہوتی ہے کہ پورے سال ان کا لڑکا، ان کی لڑکی انہیں فون نہیں کرتی. جانا تو بہت دور کی بات ہے. اور اگر کرسمس کے موقع پر، عید اور تہوار کے موقع پر انہوں نے کہا ہیلو، باپ نے کہا ہاں بھائی بیٹے کیا ہے، تو کہا بھائی کیسے ہیں ابا، جہاں بس ٹھیک ہے، کچھ بھی بولے اور اتنا 1 منٹ بھی بہت ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، رکھ دیا گیا فون. تو وہ باپ یہ سوچتا ہے ایک مرتبہ تو بات کر لی میرے بیٹے نے سال میں. بوڑھوں کا بڑھاپا ایسی نحوست کا زمانہ ہوتا ہے کہ بس وہ دن گنتے ہیں مرنے کے لیے. یا یوں سمجھیے کہ وہ کسی مسافر خانے میں ہوتے ہیں جہاں ملازمین ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب وہ معذور سے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر وہ پیخانہ کراتے ہیں، پیشاب کراتے ہیں. لیکن یہ سب ایسے ہی جیسے ہاسپٹل میں ہوتا ہے. جب ہاسپٹل میں معذور لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، اور وہ تجارتی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ دل سے تو کچھ کرتے نہیں، وہ تو بس بے دلی کے ساتھ اور غصے اور نفرت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کو چھپاتے ہیں. اپنی تنخواہ لینی ہے ان کو، اس لیے وہ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ انسانی جذبات ختم ہو گئے. اب جو آدمی اس پورے پس منظر سے واقف ہے، اور پھر ببلیکل لٹریچر میں عورت کو ملعون قرار دیا گیا، منحوس اور گنہگار، مذہب کے اعتبار سے بھی عورت لعنتی ہے. اس کو جو پڑھتا ہے، جو اس سے واقف ہے. پھر یہ جو ہمارا ملک ہے، یہاں تو ایک تماشا ہے، مذاق ہے، زندگی پوری مذاق ہے. اس لیے کہ اتنے دیوتا، اتنی دیویاں، کہاں کہاں سر پٹکے، کہاں نہ پٹکے، کس کو مانے کس کو نہ مانے، کس کو عورت مانے کس کو مرد مانے، کس کو کہے کہ کھیرے سے پیدا ہوا، یہ مولی سے پیدا ہوا، یہ ککڑی سے پیدا ہوا. ایسے تماشے، ایسا مذاق انسانی عقل کا کہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا. تو کچھ روایتیں اور رسمیں ہیں کہ ابھی تک یہاں جو اللہ کو، نبی کو بھی نہیں مان رہے ہیں اور ادھر ادھر کے تماشوں میں ہیں، وہ بھی ماں باپ کی عزت تو کر ہی رہے ہیں. کچھ اس طرح کی تعلیمات موجود ہیں، بچوں پر شفقت کر رہے ہیں، لیکن بس اب وہ دن دور نہیں ہے کہ مادیت کی طغیانی میں یہ بھی نہیں رہے. اب قرآن پاک جب یہ بات بیان کرتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں. کہیں یہ فرمایا گیا کہ جیسے مردوں کو حقوق حاصل ہیں، عورتوں کو بھی ویسے حقوق حاصل ہیں. دونوں میں جو فرق ہے وہ صرف ان کی ساخت اور پرداخت کا ہے کہ عورت نازک ہے، عورت کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ بچے کو پالتی ہے، رحم میں رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے. یہ سب وہ کام ہے جو اس کی مشین کا فنکشن ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ ان سب کاموں کو اپنے طور پر رضاکارانہ کر رہی ہے. یعنی مرد کر سکتا تھا لیکن کہا کہ نہیں میں کر دوں گی. یہاں جو تقسیم ہے وہ تقسیم فطری ہے، نیچرل ہے. اللہ نے عورت کی جو ساخت رکھی وہ الگ ہے، مرد کی ساخت الگ ہے. دونوں کو الگ الگ اعضاء کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. دونوں کی نفسیات میں بھی فرق رکھا گیا ہے اور دونوں کے کام کا دائرہ الگ الگ ہے. اس لیے دونوں کے برین میں بھی ایک معمولی سا فرق رکھا گیا ہے. اور یہ سب اسی لیے کہ جو کام عورت سے لیے جانے ہیں، جن کا زیادہ تر تعلق گھر سے ہے اور بچوں سے اور گھر گرہستی سے ہے، ان کا یہ تقاضا
ارادہ تھا کہ عورت کے جسم کو نرم بنایا جائے، نازک بنایا جائے، جذبات بھی نزاکت والے ہوں، نفسیات میں بھی ان سب باتوں کو ملحوظ رکھا جائے، وہ مشینی تیار کی گئی اس طرح۔ اب وہ لوگ، وہ غنڈے اور باز جو کہتے ہیں مرد عورتوں کو برابر ہونے سے دونوں کام کرنے جائیں، دونوں دفتر جائیں، دونوں شریک ہوں، یہ غنڈے اوباش بدماش شیطان کی اولاد خبیث قسم کے انسان ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی خدا پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ پنگی اور ذلیل اللہ کے اس فطری نظام کو توڑ کر عورتوں کو ہراس کرنا چاہتے ہیں، بلاత్కాر کرنا چاہتے ہیں، جو ہوتا ہے۔ اخبارات پٹے پڑے ہوئے، اور یہ عورت بچتی نہیں، چاہے سنت کے پاس جائے، چاہے مہنت کے پاس جائے، چاہے پنڈت کے پاس جائے، چاہے مندر جائے، وہاں بھی ایک سے ایک غنڈے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہاں جائے، کہاں مرے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس کو مذہب نے بھی لعنت بتا دیا، اور سوسائٹی بھی چاہتی کہ گھسیٹ کر اس کو وہاں لے جائے جہاں شیطان ننگا ہو۔ تو اس معاشرے میں، اس ماحول میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہی ایک کتاب ہے پوری دنیا میں جو سچائی کے ساتھ باقی رہ گئی، ہر کتاب میں رد و بدل کر دیا گیا، اس لیے اللہ کا میسج کہیں نہیں باقی رہ گیا۔ اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، انسان کی فطرت اس سے ہم آہنگ ہے۔ جو بات بھی کہی جا رہی ہے حقیقت پسندانہ ہے، جو بات کہی جا رہی ہے عادلانہ ہے۔ یہاں بھی ذکر کیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ جاہلیت میں جو معاملات کیے جاتے تھے، انہی میں ایک یہ تھا، قسم کھا لی نہیں آؤں گا تیرے پاس۔ ایک کنٹھا قسم کے یہ قسم کیوں کھاتا ہے تو؟ لیکن اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی لی تو چلا رہا تھا، زمانہ چلتا ہے، یا کبھی آدمی کو غصہ آتا ہے، کبھی جوش آتا ہے، کبھی تو اور بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب جاہلی دور میں اب جتنے دن کے لیے چاہے وہ چھوڑ دیں، وہ ہے آقا، مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے۔ یہ تھا تصور۔ عورت کی حیثیت تو ایسی جیسے کو باندھی ہو۔ اب کوئی عورت مضبوط ہے تو گر جائے گی، لیکن عام طور پر وہ جانتی ہے کہ بھئی کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا، بیان کی گئی تھی، اور پھر اس میں کہا گیا کہ 4 مہینے کے بعد یا تو طلاق دو اور یا رکھو تو عزت کے ساتھ رکھو، خوشگوار زندگی گزارو، نہیں گزار سکتے ہو طلاق دے کے الگ ہو جاؤ۔ اب جب طلاق کی بات آ گئی تھی وہاں پر، تو اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ مطلقہ کی عدت کیا ہوگی، یہ موضوع اسی کے ساتھ جڑ گیا۔ تو جو عورت مطلقہ ہوگی وہ 3 مہینے کی عدت گزارے گی، اگر وہ ماہواری کے ایام میں داخل نہیں ہوئی یا ان ایام سے گزر گئی، بوڑھی ہو گئی، تو 3 مہینے، ورنہ پھر یہ کہ جو ماہواری کے ایام ہے وہ 3 گزر جائیں، یعنی لگ بھگ 3 مہینے ہی گزرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھائی پاکی کے جو ایام ہیں ماہ بماہ وہ 3 گزر جائیں۔ بہرحال ایک مدت متعین کر دی گئی ہے تاکہ کوئی مسئلہ بھی بغیر کسی ضابطے کے نہ باقی رہے۔ اور اس میں پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر ان کے رحم میں بچہ بن رہا ہے تو پھر انہیں اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، کیونکہ چھپانے سے اور اگر ان کا کہیں اور رشتہ ہو جاتا ہے تو نسب خلط ملط ہو جائے گا، بچہ کس کا تھا اور کس کی طرف منسوب ہو جائے گا۔ اس لیے ذمہ داری ہے، ان پر ذمہ داری ہے کہ بچے کی علامت محسوس ہو تو اس کو ظاہر کیا جائے کہ ہاں بچے کی تشکیل پیٹ میں ہو۔ یہ اگر اللہ پر ان کا ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو انہیں بتانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ شوہر عدت کے ایام میں ان کو رجوع کر سکتے ہیں، اس میں بھی ان کو رکاوٹ نہیں بننا ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دی تھی تو اب یہ کہ غصے میں طیش میں آ گئی وہ عورت بھی اور اس کے بھائیوں نے کہا اس نالائق سے اب رشتہ نہیں ہونے دینا، شریعت نے اس کو عدت کی مدت میں اجازت دی ہے۔ طلاق اگر رجعی ہے تو یہ اجازت دی گئی ہے، اور جب یہ اجازت دی گئی ہے تو کوئی بھی اس اجازت کو چھین نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس مدت عدت کے اندر مردوں کو، شوہروں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے رجوع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ جیسے ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر ڈالی گئی ویسے حقوق بھی دیے گئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مردوں کو ایک گریڈ بڑھا کر ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور حقوق دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کو گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، گھر کا حاکم نہیں بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا ہے، جس کو قوام کہتے ہیں۔
قوام کے معنی ذمہ داری سنبھالنے والا، اور سے لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں گھر کا مالک ہے اور گھر کا حاکم ہے. یہ سب غلط بات ہے. دونوں شریک ہیں. ظاہر ہے کہ بھائی ایک نے گھر بنوایا ہے، اس کا مالک ہے، قانونی اعتبار سے اس کا مالک ہے. شادی کر کے جس کو لایا ہے وہ اب اس گھر میں آ رہی ہے تو اب وہ رہائش میں شریک ہو گئی ہے. ملکیت میں تو شریک نہیں ہوئی، لیکن رہائش یکساں ہوگی. اس طرح نہیں ہوگی کہ جیسے غلام یا باندی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہو. برابری کی سطح پر رہائش کے حقوق حاصل ہوں گے. اور مرد پر جو ذمہ داریاں ہیں، کمانے کی ذمہ داریاں، باہر نکلنے کی ذمہ داریاں، مشقتیں اٹھانے کی ذمہ داریاں، پھر گھر کو چلانے کی ذمہ داریاں، اب یہی جو ایک گریڈ دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر طلاق کا حق مرد کو دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد جس کو چاہے جدا کر دے، جس کو چاہے رکھ لے، کل اختیارات اسی کے ہوں گے. کیا تو بتایا گیا کہ عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے، یعنی وہ اگر الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ایک پروسیس الگ ہے، اس کا پروسیس الگ ہے. اور جہاں عورتوں کو طلاق کا حق قانونی طور پر دیا گیا، میں نے جیسا آپ کو بتایا برطانیہ میں اور دیگر یورپین کنٹریز میں، وہاں جو تباہی مچی ہے وہ بڑی بھیانک تباہی ہے جس پر ڈھکن رکھ چھوڑا ہے انہوں نے، اور اس کو میڈیا میں لاتے ہی نہیں. وہ جو تباہی وہ نہیں لاتے. یہاں کوئی بات ہو جائے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، تو ان کے جتنے بھی رپورٹر ہیں وہ خوب ان کے فوٹو دکھاتے ہیں، دیکھیے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے. اپنے یہاں کے مظالم دکھاتے ہی نہیں. یہ بڑے عیار اور چالاک ہے. جیسے آپ یہاں کا میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مظلوم یہاں کی غیر مسلم عورتیں ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پڑی ہے متعلقات جن کے مسائل کو حل کرنے کی کوئی فکر نہیں، اور چند مسلم عورتوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قیامت برپا کر دی جاتی ہے اور پارلیمنٹ کو سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ تماشا مخفی نہیں، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتے. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو للرجال علیہن درجۃ، مردوں کو ان پر ایک گریڈ حاصل ہے. یہ ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہے اور کچھ خصوصی حقوق دیے گئے ہیں، لیکن ان حقوق کے پیرالل عورتوں کو بھی دیے گئے ہیں. عورتوں کو یہ نہیں حق دیا گیا کہ وہ جب چاہیں طلاق دے دیں. یہ اگر وہ کریں گی تو چونکہ وہ جذباتی زیادہ ہوتی ہے، اور اس زمانے تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے تب بھی ان کی نفسیات اور ان کے جذبات پر غالب آ جاتے ہیں. ذرا سی بات پر اگر وہ غصے میں آ جائیں اور طلاق دے دیں تو گھر تو ہر دن ٹوٹے گا. اس لیے یہ حق انہیں نہیں دیا گیا. لیکن اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ مظلوم ہو رہی ہے تو پھر وہ طلاق طلب کر سکتی ہے. یعنی شوہر سے یہ کہیں کہ بھئی میں جدا ہونا چاہتی ہوں، آپ میرا مہر واپس لے لیجیے لیکن میں الگ ہوں. تو آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیا جائے اور یہ مہر واپس کر دیں اور وہ پھر ان کو طلاق دے دیں. یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ناگواری ہے تو پھر گھر گرہستی کیسے ہوگی، وہ گھر کیسے چلے گا. دشمنی کے ساتھ، عداوت کے ساتھ، کینے کے ساتھ، غصے کے ساتھ گھر نہیں چلتا ہے، تو گھر جہنم بن جاتا ہے. اس لیے بطور ایک حل کے طلاق کی اجازت دی گئی مرد کو، عورت کو. لیکن اگر فرض کیجئے کہ شوہر ایسا ہے کہ جو اس کی تجویز کو قبول نہیں کر رہا ہے اور اس کو ستا بھی رہا ہے اور چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، تو پھر اس وقت عورت کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی. اسلامک کورٹ ہوگا تو وہاں اسے جانا ہے، وہی فریضہ ہے. لیکن اگر کورٹ ہے ہی نہیں کوئی سوائے اس کے کہ جو بھی سیکولر کورٹ ہے، ملک کا کورٹ ہے، تو اسے پھر وہاں جانا ہے. ظلم جہاں سے بھی دور ہو سکتا ہے وہاں اس کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے اوپر سے ظلم کو دور کرے. اسی لیے پر ذمہ داری ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا قاضی مقرر کریں، کوئی شریف ہو، تاکہ جو بھی مسائل گھریلو پیش آتے ہیں میاں بیوی میں گھر کے اندر، وہ اس شرعی پنچایت میں حل کیے جائیں یا دارالقضاء میں حل کیے جائیں.
اور اگر اس طرح سے مسائل کو حل کیا جائے گا تو اعتدال قائم رہے گا، انصاف بڑی حد تک حاصل ہو سکے گا اور جلدی حاصل ہوگا۔ چونکہ اسلامی دارالقضاء یا اسلامی عدالت میں پیسے نہیں مانگے جاتے، اس لیے کہ صاحب آپ کا کیونکہ کیس آیا ہے تو اب آپ پر پیسے یوں لگنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی چیز ایسی کاغذ لانا ہے، کوئی رجسٹر لانا ہے، وہ تو اس کے پیسے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقی کیس کے پیسے، اور اس کے بعد پھر جج بیٹھے ہوئے ہوں لاکھوں کروڑوں چوسنے والے، کھانے والے، جن کو بٹھایا گیا تھا انصاف دینے کے لیے، اور پہلے وہ انصاف کو تو چوس کے ختم کر دیتے ہیں، وہ اتنی دولت لیتے، تنخواہیں اتنی بڑی لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جن کی عادت خراب ہو جاتی ہے بینک سے رشوتیں قبول کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جج کی رشوت بھی پھر بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور جو لا کا سسٹم ہے ہمارے یہاں، جس میں وکیلوں کو ایجنٹ بنایا گیا ہے اور ان کے سہارے کے بغیر کورٹ آپ جا نہیں سکتے ہیں، تو یہ سب ایک دھندا ہے لوٹنے والوں کی ٹیموں کا۔ ان کا کام یہ تھا کہ مدد کریں مظلوم کی اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں۔ یہ ظالم کا کام زیادہ اچھا کرتے ہیں کیونکہ زیادہ پیسہ دیتا ہے، اس لیے کالا کوٹ اور کالی پینٹ پہن کر کالے دل والے، کالے دماغ والے یہ وکیل بتاتے ہیں اس ظالم کو کہ تجھے یہ فائل تیار کرنی ہے، اتنے جھوٹے گواہ تیار کرنے ہیں، اتنے جھوٹے بیانات دینے ہیں۔ وہ خود سے بولتا نہیں جھوٹ، لیکن جانتا میں جھوٹ ہی پڑھا رہا ہوں، کیونکہ یہ ظالم ہے، اسے سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اسے سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کھیت ہڑپ کیا، اس نے دکان پر۔ بیشتر وکیلوں کا پیسہ حرام ہوتا ہے، اکثر و بیشتر۔ شاذ و نادر ایسے وکیل ہوتے ہیں جو صحیح کیس لڑتے ہیں، انصاف کے لیے کرتے ہیں، مظلوم کا حق دلاتے ہیں، ورنہ یہ تمیز ہے ہی نہیں، جو آ گیا بھائی آ جا، جیب دکھا اپنی، اور اس کے بعد اس کا کیس لیا اور اس کیس کو پھر بنانا شروع کیا اور پیچیدہ کرنا شروع کیا، زیادہ سے زیادہ مطالبات شروع کیے، اور اس کے بعد مسئلے تو حل ہو نہیں پاتے۔ تو اب جہاں تک ڈائریکٹ طلاق کی بات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت واضح ہدایت دی گئی ہے کہ طلاق ایک دی جائے اور زیادہ سے زیادہ 2 دی جائیں، 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جائیں، کیونکہ وہ طلاقیں جو جاہلیت کے زمانے میں تھی، 1000 طلاق، تجھے 500 طلاق، تجھے 200 طلاق، جاہلیت کے گندے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مذاق بنا رکھا تھا۔ شریعت نے آ کر کٹوتی کی، حد بندی کی، ان کی اس آزادی پر قدغن لگا دیے اور کہا کہ بس صرف 3 مرتبہ حق ہے تمہیں طلاق کے استعمال کا، اور 3 مرتبہ بھی ایک ساتھ نہیں، تجھے 3 طلاق۔ جو یہ کہے پکڑ کر گردن موڑ کر اتنے ہنٹر لگائے جائیں اور اتنے کوڑے لگائے جائیں کہ پیٹھ پر زخم آ جائے، ایسے کا تو یہ علاج ہے۔ جو ایک ساتھ 3 طلاق کہہ دے، حرام ہے، بالکل ممنوع ہے۔ ایک طلاق، بہت سے بہت 2، الطلاق مرتان، بہت سے بہت 2، تاکہ رجوع ہو سکے، اس لیے کہ نکاح ہوتا ہے عمر بھر کے لیے، مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی لذت شناسی تو ہے نہیں، یہ کوئی بدکاری تو ہے نہیں کہ آج اس گھر گئے کہ کل اس گھر گئے، وہاں سے اٹھا لایا، کسی کو وہاں سے اٹھا لایا، پھر جب 4 طلاق دے دی، اس کو نکالا، اس کو پھینکا۔ یہ تو بدماش لوگ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ طلاق دینا ہی نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں یعنی مجبوراً جن کو شریعت میں شامل کیا گیا ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ یعنی ایک طلاق بھی دینا فی نفسی درست نہیں، مجبوری کی حالت ہے کہ بھئی جوڑ نہیں ہو پا رہا ہے، روز کھٹ پٹ اور تو میں ہو رہی ہے، لڑکے بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، بچیاں بھی گھر میں سخت تکلیف میں کہ ان کے ماں باپ لڑتے رہتے ہیں، کتنا برا اثر اس کا پڑے گا کہ بھئی یہ بڑے ہیں ہمارے اور یہی ہمارے ماں باپ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو گالی بک دیتے ہیں اور غصہ ہوتے ہیں، اور ذرا سی بات پر باپ کا یہ عالم ہے کہ نمک کم ہو گیا تو پلیٹ پھینک دیتا ہے، اور اگر کھانا مزے کا نہیں ہے تو کوستا ہے، ڈانٹتا ہے۔ یہ کون سا درندہ گھر میں آ گیا جو ہمارا باپ؟ کتنا برا اثر پڑتا ہے بچوں پر، ان کی نفسیات پر جب وہ یہ کھٹپٹ دیتے ہیں۔ اس لیے طلاق ایک حل ہے کہ بھئی اب اس سے نکالنا ہے، لیکن نکالنا بھی اس طرح ہے کہ اگر طلاق
دینا ہے تو ایک مرتبہ طلاق کا لفظ بولا جائے تاکہ پھر آپ کو ایک لمبی مدت 3 مہینے کی ملے سوچنے کے لیے. بہت لمبی مدت، 1 دن بہت ہوتا ہے، 2 دن بہت ہوتے ہیں، لیکن عدت کی جو مدت ہے اس پوری مدت میں وہ گھر پہ رہے گی، باہر نہیں چلی جائے گی فوراً بھاگ کے میں کیا کروں. ایسا کرے تو وہ غلط کرتی ہے، شوہر نکالے تو غلط ہے. اسی لیے غلط کی کہا گیا کہ گھر میں ساتھ رہیں تاکہ رجوع کرنے کا موقع دونوں کو حاصل رہے اور اس کی فکر کریں کہ بھئی تعلق ہم توڑنا نہیں چاہتے. لیکن اگر عدت گزر گئی یا عدت گزرنے سے پہلے جو دور ہے اس میں ابھی فیصلہ پوری طرح ہو نہیں سکا تو یہ فرمایا گیا کہ بس 1 مرتبہ طلاق یا 2 مرتبہ طلاق، اور اس کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، روکنا ہے. اگر طلاق کو کینسل کرنا ہے تو بھلے طریقے پر ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھے طریقے پر ہونا چاہیے، پریشان کرنے کے لیے، ضد کرنے کے لیے اور معلق بنانے کے لیے نہیں. او تسریح باحسان، یا چھوڑنا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کو طلاق کا فیصلہ کرنا ہے تو حسن سلوک کے ساتھ کچھ دے دلا کر، تحفے دے کر، عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کرنا ہے تاکہ بیوی کے خاندان اور شوہر کے خاندان میں کوئی لڑائی نہ ہو، نفرتیں نہ ہو. ان سے بتائیں کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن ایسی صورتحال ہے کہ گھر چل نہیں پا رہا ہے، اس لیے میں آپ سے، لڑکی کے والد سے، لڑکی کی والدہ سے اور اس کے بڑے بھائی ہیں تو ان سے جا کر شوہر بات کرے کہ بھئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ کے لیے بھی اسی میں بہتری ہے اور میرے لیے بھی اسی میں بہتری ہے کہ بھئی یہ رشتہ نبھ نہیں رہا ہے تو ختم ہو جائے، عزت کے ساتھ کوئی بے عزتی نہ ہو اور بات لوگوں تک بھی نہ پہنچے، گھر گھر میں مسئلہ حل ہو جائے. یہ اسلام کہتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے ساتھ ساتھ کہ طلاق دینے میں تو یہ ہوتا ہے نا، میں نے یہ دیا تھا، سیور لایا تھا، اتنے جوڑے لایا تھا، واپس کرو. حرامی ہے وہ بدماش جو یہ کہے، بخیل، کنجوس، ناپاک انسان. فرمایا گیا دے دیا تو نے تو دے دیا، بس جب ملکیت کو اس کے منتقل کر دیا کہ یہ زیورات دیا، جس شخص نے دیا، کپڑے دیے، اب اس کو واپس مانگنے کا حق نہیں ہے. دیکھیے کیسا شریفانہ نظام، کتنے بلند اخلاق کا نظام، کتنی پابندیاں شوہر پر لگائی جا رہی ہیں. ہاں اگر دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اب جوڑ نہیں ہو سکتا اور لوگ بھی جو گھر کے ذمہ دار ہیں، دونوں خاندان کے جو ذمہ دار ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یعنی ان تک بات پوری طرح سے پہنچا دی گئی کہ نبھانا مشکل ہے اور شریعت پر عمل ہو نہیں پائے گا، تب اس شکل میں عورت کو خلا کا حق حاصل ہے اور اپنے اس حق کو وہ استعمال کر سکتی ہے اور اپنے کو علیحدہ کرنے کے لیے اسے کچھ دینا پڑے گا تو وہ دے سکتی ہے اور شوہر اسے لے سکتا ہے. اچھی بات تو ہے کہ نہیں لینا چاہیے، لیکن فرض کیجئے کہ بھئی جو اپنا دیا تھا خاص طور پر مہر وہ واپس لینا چاہتا ہے تو اس کو مہر واپس کر دیا جائے، اور اگر دیا ہی نہیں ابھی مہر تب تو پھر یہ ہوگا کہ آئندہ نہیں دینا ہے، نہ دینے کا معاہدہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص اتنا بخیل ہے کہ کچھ اور چیز بھی مانگ رہا ہے اور عورت راضی ہے کہ چلیے بھائی میں یہ زیور بھی دیتی ہوں، آپ میری جان چھوڑو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس آدمی کے لیے، لیکن وہ لے سکتا ہے اور یہ دے سکتی ہے اور رشتہ ختم ہو سکتا ہے. ایک شکل ہے، اس کا نام خلا ہے. خلا کے معنی ہوتے ہیں علیحدگی. اب آگے تیسری طلاق کی بات فرمائی گئی تو اصل ہے، یعنی مطلب ایک ساتھ تو دینا ہی نہیں. اب اگر فرض کیجئے کسی نے پھر اس مدت کو گزارنے کے بعد طلاق دے دی جو تیسری طلاق ہے تو پھر یہ عورت اس شخص کے لیے اب جائز نہیں ہوگی، رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے، نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے اپنے اختیار سے اور اس کے اختیار سے بغیر کسی سازش کے اور بغیر حلالے کے شادی کرے، اور اس کے بعد وہ جب تک چاہے اس کو اپنے پاس رکھے اور جب چاہے طلاق دے. تو اب اگر فرض کیجئے کہ نوبت طلاق دوسرے شوہر کی طرف سے بھی پہنچ گئی تو اس شکل میں پھر وہ عورت اپنے سابق شوہر
کے پاس واپس جا سکتی ہے نئے نکاح نیا وہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک حکم بتایا گیا۔ اب جو سازشی قسم کے بگڑے ہوئے بدعنوان لوگ ہیں، انہوں نے اس کو ایک ہیلا بنا لیا کہ کوئی عورت آئی اس کو طلاق دے دی گئی، ایک ہی ساتھ 3 طلاقیں دی گئی، دھڑ سے فتویٰ دیتے ہیں ہو گئیں 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب وہ بیچاری روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، تو کوئی بدعنوان مولوی اور مفتی اشارہ کرتا ہے حلالہ ہو سکتا ہے، حلالہ کروا لو تو پھر تمہاری شادی اس سے ہو جائے گی۔ تو یہ جو بولا جاتا ہے حلالہ کروا لو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، لہذا اس کے لیے کچھ سانڈ، کچھ بیل، کچھ مستنڈے پڑے رہتے ہیں، اس مولوی کے پاس پڑے رہتے ہیں، یا باہر کرائے پر وہ کھولے رہتے ہیں دکان کہ آؤ بھائی کسی کو حلالہ چاہیے تو تیار، اتنے پیسے پر کوئی 25,000 لے رہا ہے، کوئی 50,000 لے رہا ہے، کوئی کم لے رہا ہے، کوئی بیچ لے رہا ہے کہ تیرا حلالہ کر دوں گا، یعنی اب تو جو ہے حلال ہو جائے گی اس سابق شوہر کے لیے، تو یہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا، یہ ملعون و خبیث انسان ہے، اور اس کے بعد وہ عورت گویا اس کے پاس واپس جا سکتی۔ اس کا نام رکھا حلالہ، اور حلالہ کرنے والے ایک سے ایک مجرم پڑے ہوئے ہیں۔ دلی میں اچھے لوگ پکڑے گئے حلالہ کے کیس میں، اور آپ نے میڈیا پر ڈیبیٹ میں سنا ہوگا کہ کتنا مذاق اڑتا رہا اور مولویوں سے کہا جاتا رہا کہ حلالہ کیا ہے، اس کے خلاف بھی ہم لوگ قانون پاس کروائیں گے، تو وہ اس کے دفاع میں بولتے تھے، کوئی کہتا نہیں ہاں یہ تو جائز نہیں، لیکن دفاع کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ اور بہت شکر گزار ہوں گے ہم لوگ حکومت کے کہ اگر وہ اس حلالہ کی ایک ایک ہڈی توڑ دیں۔ جو کام نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے علماء ہو یا مفتی ہو، ان سے نہیں بن پا رہا ہے کہ وہ حلالہ ختم کر دیں اور وہ چھاپے ماریں ایسے مجرموں کے ہاں، لیکن یہ تو کر نہیں سکتے، تو اس لیے کرے گی تو حکومت کرے گی۔ اس لیے حلالہ اور اسی طرح کی جو رسمیں ہیں، جہیز میں جو مطالبے بھی ہوتے ہیں اور جو مظاہرے ہوتے ہیں اور جو دعوت کے بڑے بڑے دھوم دھڑکے ہوتے ہیں، ان سب پر حکومت کو پابندی لگا دینا چاہیے۔ پاکستان میں اسلامی حکومت کا نام لے کر پابندیاں لگائی گئی تھی، بارات پر، اس پر، لیکن بس لیکن یہاں اگر یہ پابندیاں لگائی جائیں، دعوت صرف اتنی ہوگی، کھانا صرف ایک ہوگا اور بارات میں صرف 5 آدمی ہوں گے وغیرہ، تو بہت شکر گزار ہوں گے ہم سب لوگ حکومت کے۔ اور جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق میں بھی جو فیصلہ کیا گیا اس میں زیادتیاں ہوئیں، غلط فہمیاں ہوئیں، لیکن ایک وقت میں 3 طلاق دی جائے تو اس کو 1 شمار کرنا چاہیے یہاں کے ماحول میں خاص طور پر، اور اس کے لیے حدیثیں بھی موجود ہیں، کے اقوال ہیں۔ اور دوسری طرف جس نے یہ طلاق دی ہے اس کی ٹھکائی پٹائی ہونی چاہیے جیسے حضرت عمر کرتے تھے۔ تو اب کوئی مولوی تو کر نہیں سکتا، کس میں دم ہے یہ کہ وہ ہنٹر چلا دے، اس لیے ظاہر ہے کہ پھر وہی مسئلہ کہ حکومت اور پولیس چاہیے، تو پھر سزا بھی وہ دیں، جب وہ سزا دیں گے تبھی اس بیماری کا علاج ہوگا، ورنہ علاج ہماری قوم تو کر نہیں سکتی، وہ تو مزید بیماری ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ کوئی واعظ سے اور نصیحت سے سدھر نہیں رہا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ اور پھر طلاق کی جب بات آئی تو فرمایا کہ جب تم طلاق دو اور مدت ان کی عدت کی پوری ہونے لگے تو اب 2 ہی شکلیں ہیں، یا تو تم انہیں روکو، رجوع کرو، تو بھلے طریقے پر ہونا چاہیے، انسانی طریقے پر، شرافت کے عزت کے ساتھ، اور اگر چھوڑنا ہے یعنی مدت دینا ہے تو چھوڑنا بھی ہے بھلے طریقے پر، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ نکال سے آ گئی، میری قسمت خراب کر دی، جا گھر سے، دروازے سے نکال دیا، دروازہ بند کر دیا، یہ سب گنڈے اوباش ذلیل درندے چوپائے کرتے ہیں۔ جو مسلمان یہ حرکتیں کرتے ہیں سب کو پیٹنا چاہیے، بے انتہا مارنا چاہیے، لیکن اسلامی حکومت ہوتی تو یہ ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے، تو وہ پولیس والے جو نمازیوں کو ڈنڈے مار رہے تھے، اپنی ذلت دکھا رہے تھے اور اپنی نفرت دکھا رہے تھے، ان پولیس والوں کو چاہیے کہ جو طلاقیں دیں ان کو ڈنڈے مارے، شراب پیے ان کو ڈنڈے مارے، جو بھی کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے اس کو ڈنڈے مارے، یہ کام تھا پولیس والوں کا، یہ انہیں کرنا ہے۔
ظلم ہو رہا ہے اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہر طرح کی جو ہے جوا اور سٹا اور شراب اور بدماشیاں ہو رہی ہیں، اور جانتے ہیں کہ مذہب اس کے خلاف ہے، ویدیں اس کے خلاف ہیں، گیتا اس کے خلاف ہے، اور تمام جو سنت مہان نے تقریریں جب چھاٹتے ہیں تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ملک کا قانون بھی اس کے خلاف ہے، وہاں ان کے ڈنڈے چلتے ہیں اور نہ ڈانٹ ہوتی ہے۔ کیا قصہ ہے اس کا؟ مطلب آوا بگڑا ہوا ہے، فاسد قسم کا معاشرہ ہے، پورا ماحول بگڑ چکا ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ کسی عورت کو طلاق دی، پھر روک کے رکھے ہوئے ہیں، نکلنے بھی نہیں دیتے، صحیح طرح رکھتے بھی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو ایسا کرے گا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، وہ مجرم ہوگا۔ اتنے کڑے قوانین اسلام پیش کر رہا ہے، قرآن پیش کر رہا ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہ سب عورتوں کے حق میں جا رہے ہیں۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر احسان فرمائے اور اپنی کتاب نازل فرمائی اور حکمت کی باتیں سکھائیں، ان پر غور کرو، ان کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی کو اپناؤ، جان کے رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بے عملی اور بد عملی اور بدعنوانی نہ ہونے پائے۔ جو خاندانی نظام اللہ نے بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے کہ دنیا نمونہ جنت بن جائے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ اولاد وجود میں آئے اور اولاد اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، اس کی اچھی تربیت ہو۔ یہ سارے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو اگر پورا کیا جانا ہے تو فبیہا، اور اگر یہ مقاصد پورے نہیں کرنے ہیں تو شادی نہ کرو، جہنم میں جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔